الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی، آج کی حدیث پاک اس سلسلہ میں ہے کہ ابتدائے نماز میں، یعنی افتتاح نماز کے اندر ہاتھوں کو کس طرح اٹھایا جائے، یعنی کہ رفع یدین الی تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کس طرح اٹھایا جائے اور اس کا کیا طریقہ کار۔ ابو حنیفہ عن عاصم عن ابیہ عن وائل بن حجر، امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت عاصم سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کان یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما شحمۃ اذنیہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے تھے۔ اس حدیث پاک کے مطابق تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو سیدھا رکھتے ہوئے اپنی کانوں کی لو تک، یہاں یہ جو لو ہے اس تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے وقت اس طرح بڑے تکلف کے ساتھ کھولتے ہیں، بعض بالکل اس طرح پورے زور کے ساتھ ہاتھوں کو یوں کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نارمل طریقے سے اس طرح ان ہتھیلی کا رخ اس طرح سیدھا قبلہ کی طرف رکھتے، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، کئی لوگ بالکل کانوں کو چھو لیتے ہیں، کئی لوگ کانوں کو اس طرح پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کانوں کو یہاں تک، ہاتھوں کو یہاں تک بلند کیا جائے اور نارمل طریقے سے انگلیاں رکھی ہوں اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہے۔ یہاں یہ جو ہے نا، یہ رفع یدین، یہ بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کئی لوگ اس طرح کر دیتے ہیں، اس طرح کیا اور رفع یدین یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہہ دی۔ صحیح سنت طریقہ یہ ہے، یہاں تک سیدھے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرنا۔ اچھا، اب اس میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کس وقت اٹھائے جائیں، اس میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف رائے ہے، لیکن سب سے خوبصورت رائے یہ ہے کہ چونکہ تکبیر تحریمہ ہاتھ بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام دنیا کی باطل خداؤں سے، تمام خواہشات سے کی نفی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کھڑا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی بڑائی کا اثبات ہے، یعنی یہ نفی ہے اور اللہ اکبر کہنا اللہ رب العزت کی عظمت بڑائی کا اعتراف اور اثبات ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ پہلے ہاتھ کو یوں کیا جائے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو کر دیا جائے، یعنی کہ پہلے ہاتھ یہ نہ کہا جائے اللہ اکبر، یہ نہیں، یہ کہا جائے ایسے کر کے کہے اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے، درست طریقہ یہ ہے تکبیر تحریمہ کا۔ انشاءاللہ اب آئندہ جو حدیث آئیں گی وہ نماز کے طریقہ کار کے مطابق، نماز کے معاملات، نماز کی تسبیحات، رفع یدین، رکوع میں کیا کرنا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے، تحیات میں کیا کرنا ہے، یہ ساری احادیث آئندہ کے ابواب میں اس کے متعلق آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔